السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القدر پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القدر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انّا۔ اب یہاں پر ایک تو نون کے اوپر یہ جو تشدید سائن ہے، تین دندان والی شکل ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں جب بھی نون کے اوپر آپ کو تشدید سائن نظر آئے گا ہمیں وہاں پر غنہ کرنا ہوگا۔ ان، دس ساؤنڈ از غنہ ساؤنڈ۔ اینڈ دین الف جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ مد سائن ہے، اور جب یہ والا مد سائن ہوگا، جب آپ کو اس طرح کا مد سائن نظر آئے گا، اس طرح کے مد سائن کے بعد، جیسے انا ایک کمپلیٹ کلمہ، کمپلیٹ ورڈ، کمپلیٹ ایک لفظ ہے، انا بے شک ہم نے۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ انزلناہ، کہ ہم نے ریویل کیا یا ہم نے نازل کیا۔ اب یہاں پر یہ جو انزلنا ایک نیکسٹ کلمہ، نیکسٹ ورڈ، نیکسٹ لفظ ہے، تو جب ایک لفظ، کوئی لفظ اس طرح کے الف کے اوپر مد کا سائن ہو، اس طرح کا سائن ہو، اس کے بعد جو نیکسٹ کلمہ ہو وہ سٹارٹ کس سے ہو؟ حمزہ سے ہو، اس طرح کے الف سے ہو جس کے اوپر مد سائن زبر سائن ہے، الف سے ہو، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگی، مد منفصل ہوگی۔ اور اگر مد منفصل ہوگی تو ہمیں اسے کتنا کھینچنا ہے؟ ہمیں اسے کتنا کھینچنا ہے؟ ہمیں 4 سے 5 حرکت تک کھینچنا ہے۔ We should have to stretch up to 4 or 5 حرکت۔ انّا، and then حمزہ نون زبر ان، ز لام زبر زل، انزل۔ اب یہاں پر میں نے انزل نہیں بولا، انزل بولا۔ ریزن از کہ نون ساکن کے بعد جو زا لیٹر ہے وہ اخفا لیٹر ہے، اس لیے ہم اخفا کریں گے۔ اخفا مطلب غنہ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن خفی سے نکلا ہے، چھپانا کسی چیز کو۔ جیسے انا، ایک یہاں پر میں نے غنہ کیا تو انا، اب غنہ کیا؟ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ ان، یہ جو غنہ ہے یہ پراپر ناک میں ہم آواز لے کر گئے، غنہ کیا۔ لیکن جب ہم اخفا کریں گے، جیسے ہم آؤں پہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر تو پڑھیں گے، لیکن وہ آواز چھپا کر پڑھیں گے۔ ناک میں آواز لے جا کر چھپا کر غنہ کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں اخفا۔ انزل، نون اسٹینڈنگ زبر نا، انزلنا، ہا پیش ہو، انزلناہ، انا انزلناہ۔ فا یا زیر فی، اب یہاں پر یا مدہ ہے، ہم اسے کھینچیں گے، فی۔ دیکھیں کھینچنا کتنا ہے؟ ہمیں یہاں پر ایک الف تک کھینچنا ہے۔ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ 2 حرکات اکول ٹو 1 الف۔ تو یہاں پر ہمیں کتنا کھینچنا ہے؟ فی، ایک الف تک، یعنی 2 حرکات تک اسے کھینچ کر پڑھنا ہے، مداز لیٹر کو۔ یہاں پر یا مدہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، لام یا زبر لئی، یہاں پر کیا ہے؟ یالین ہو رہا ہے۔ یالین کو کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نہ ہم اسے بہت کھینچ کر پڑھیں گے لئی، نہ ہم اس طرح پڑھیں گے، نہ لئی، نہ جھٹکا دیں گے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درمیانی حالت میں پڑھنا ہے، لئی، لام یا زبر لئی۔ We should have to read with an Arabic accent without any elongation and suddenly pausing the voice۔ یہ لین لیٹر کا رول ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اسے ایک درمیانی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ لئی، لام زبر لا، لئی لا، تا لام زیر تل، لئی لا تل۔ اب یہاں پر جو الف تھا یہ سائلنٹ لیٹر ہے، اور لام کے ساتھ ہم نے تا کو ملا دیا، لئی لا تل۔ قاف دال زبر قد، لیلۃ القدر، را زیر ری، لیلۃ القدر۔
اب یہاں پر قدری پڑھنا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر سمبل آف آیا، آیت ختم ہونے کی نشانی، گول دائرہ آ گیا، اب اس کی وجہ سے جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے تو ہمارا جو را کے نیچے زیر سائن ہے، یہ ہمارا را کیا ہو جائے گا، ہم زیر کو کس میں بدل دیں گے، ساکنہ میں بدل دیں گے، یعنی ہمارا را ساکن ہو جائے گا، تو وہ کیا بن جائے گا، لیلۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، واء زبر و، میم الف مد زبر ما، وما، and then حمزہ دال زبر آد، دال کیا ہے، کلکلہ لیٹر ہے، کلکلہ لیٹر 5 ہوتے ہیں، قاف تھا با جیم دال، اور دال جو ہے کلکلہ لیٹر میں سے ہے تو ہم یہاں پر کلکلہ کریں گے، کیونکہ کلکلہ لیٹر جب ساکن ہوتے ہیں تو کلکلہ خوب ظاہر کرنا ہوتا ہے، آد we should have to read with bouncing sound, it's called کلکلہ، آد آد، وما آد۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ایکسپلین کروں، اگین میں نے بولا کہ یہاں پر میم کے بعد جو الف ہے اور وہی سائن آ گیا، کون سا سائن آ گیا، جیسے یہاں پر وہ سائن تھا، انا کے اوپر جو سائن تھا سیم وما کے اوپر بھی وہ سائن آ گیا۔ اب یہاں پر کیا تھا، وما ایک کمپلیٹ ورڈ ہو گیا، ادراکا اگین دوسرا ایک کلمہ ہے، دوسرا ورڈ ہے، اور وہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے، اس والے حمزہ سے ہو رہا ہے، اس الف سے ہو رہا ہے، صحیح ہے، اس الف سے ہو رہا ہے، اور اس طرح کا مد کا سائن دکھ رہا ہے۔ مد کے سائن دو طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے مد منفصل کے لیے مد کا سائن اس طرح کا دکھتا ہے، صحیح ہے، اور وہ اس کا یہ بھی رول ہے کہ جب اس والے مد کے سائن کے بعد جو نیکسٹ کلمہ ہے، جیسے ادرا کا نیکسٹ کلمہ ہے، یا یہاں پر انزلناہ نیکسٹ کلمہ ہے، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے، اس والے الف سے، وہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف یعنی حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، مد منفصل ہو جائے گی، اگر مد منفصل ہو جائے گی تو اٹ مینس وی شوڈ ہیو ٹو اسٹریچ اپ 4 to 5 حرکات، وما ادراک، دیکھیں حرکات کو کتنا، میں نے کہا 4 سے 5 حرکات تک کھینچنا ہے، اب آپ کو کس طرح اندازہ ہوگا، ایک حرکت 1 سیکنڈ is equal to 1 second, 2 حرکت is equal to 2 second is equal to like 2 second، اور ایک اور ہے کہ 2 حرکت is equal to 1 الف، صحیح، رول یاد رکھیے گا، یعنی آپ نے 5 سیکنڈ تک اپنی فنگر کو کاؤنٹ کرنا ہے، فنگر پہ کاؤنٹ کرنا ہے، تو آپ کا 4 سے 5 حرکت تک آپ نے کھینچ کر پڑھ لینا ہے، تو یہ مد منفصل ہو جائے گی جو آپ نے ادا کر دینی ہے۔ وما اد، را اسٹینڈنگ زبر، را یہاں پر را کے اوپر اسٹینڈنگ زبر ہے تو را کو تھکر ٹون میں پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، we should have to read with a full mouth، اد را، کاف زبر کا، أدراك، وما أدراك، میم الف زبر ما، لام یا زبر لی، ما لی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ، قاف دال زبر قاد، لیلۃ القدر، را زیر ری، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا، پھر وہ سمبل آف آیا آ گیا، گول دائرہ آ گیا، آیت ختم ہونے کی نشانی آ گئی، جب وہ آگے اس کی وجہ سے جب ہم یہاں پر را کے اوپر سٹاپ کریں گے تو جو را کے نیچے زیر ہے وہ کس میں بدل جائے گی، ساکن ہو جائے گی، یعنی یہ را کیا ہو جائے گی، را کے اوپر جزم سائن ہم آ جائے گا تو کیا بن جائے گا، ما لیلۃ القدر، جیسے کہ پہلی آیت میں ہوا۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جب بھی ہم کسی سمبل آف آیا یا کسی بھی وجہ سے ہم سٹاپ کرتے ہیں تو لاسٹ لیٹر جو ہے جس کے نیچے زیر ہوگی، دونوں کے نیچے زیر ہے تو وہ کس میں بدل گیا، ساکن ہو جائے گا لاسٹ لیٹر۔ آیت پڑھ لیتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لام یا زبر لی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ، قاف دال زبر قاد، لیلۃ القدر، را زیر ری، لیلۃ القدر۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر گول دائرہ یعنی آیت ختم ہونے کی نشانی سمبل آف آیا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، ایک لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے
اٹس بیٹر کہ ہمیں یہاں پر کنٹینیو رکھنا چاہیے، ہمیں اسٹاپ نہیں کرنا. لا جب بھی آپ کو نظر آئے گا اس طرح کسی آیت کے اوپر سمبل آف آیا کے اوپر لکھا ہوا نہیں، اس طرح نظر آئے گا تو ہمیں وہاں پر اسٹاپ نہیں کرنا. اٹس بیٹر فار اس کہ ہمیں وہاں پر کنٹینیو رکھنا ہے. لیلۃ القدر لائک دس. خو یا زبر خوئی، اگین یالین. یالین کہاں آیا تھا؟ پہلے یالین یہاں لیلہ میں یالین آ رہا ہے. صحیح ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت کھینچ کر نہیں پڑھنا، نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، درمیانی حالت میں پڑھنا ہے. خو یا زبر خوئی. خوئی خو کیا ہے؟ مستعلیہ لیٹر ہے. مستعلیہ لیٹر 7 ہوتے ہیں، بولڈ لیٹر بھی کہا جاتا ہے. خو صود دود تھو ظو غین قوف، یہ مستعلیہ لیٹر ہیں. خو انہی میں سے ایک لیٹر ہے. اٹ مینس یہ کیا ہے؟ بولڈ لیٹر ہے. وی شوڈ ہیو ٹو ریڈ ان تھکر ٹون. خوئی خوئی. خو یا زبر خوئی خوئی. رو میم ڈبل پیش رم. خیغم. میم نون زیر من. خیغم من. ابھی میں نے پہلے بھی بولا آپ کو، جب بھی آپ کو میم کے اوپر یا نون کے اوپر تشدید سائن نظر آ جائے گا وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. یہ تجوید کا ایک فیکٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا. نون کے اوپر تشدید سائن نظر آ گیا، 3 دندان والی شکل آ گئی. میم کے اوپر 3 دندان والی شکل نظر آ گئی، اٹس کالڈ تشدید سائن. تو جب یہ تشدید سائن نون اور میم کے اوپر نظر آ گیا وہاں پر ڈیفینیٹلی غنہ کرنا ہے. دیر از نو پوائنٹ ٹو تھنکنگ کہ یہاں غنہ کریں یا نہ کریں، وہاں پر آپ نے ڈیفینیٹلی غنہ کرنا ہے. خیغم من. حمزہ لام زبر ال، فا زیر فی الفی. خیغم من الفی. اب یہاں پر میں نے من بولا، میں نے میوں نہیں بولا. دا ریزن از after the noon sakin the next letter is not a اخفا letter, the next letter throat letter, حلقیہ letter. حمزہ جو ہے وہ throat letter ہے، حلقیہ letter ہے. جب آپ کو نون ساکن یا تنوین کے بعد نیکسٹ لیٹر تھروٹ لیٹر حلقیہ لیٹر نظر آئے گا تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے. اٹ مینس وی شوڈ ہیو ٹو، وی ڈونٹ ہیو ٹو اسٹے ہیئر، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو غنہ. خیغم من الفی، ہمیں یہاں پر غنہ نہیں کرنا، نہ اخفا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اٹ مینس ہمیں غنہ نہیں کرنا. من الفی، من ہمیں کوئکلی یہاں سے گزرنا ہے. خیغم من الفی. شین ہا زبر شہ. اب یہ جو ہا ہے یہ موٹی ہا ہے، اس کا ساؤنڈ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہا شہ. رو ڈبل زیر رن، شہ رن. اب یہاں پر را کے نیچے ڈبل زیر ہے. جب بھی آپ کو را کے نیچے زیر یا ڈبل زیر نظر آئیں گی ہم اس کنڈیشن میں را کو ایک تو باریک پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شہرن پڑھ لیا ہے اس کے بعد سمبل آف آیا آ گیا، سمبل آف آیا آ گیا ایسے ہی جیسے پچھلی آیتوں میں آیا. تو وہاں پر کیا تھے؟ را کے نیچے زیر تھی تو وہ چینج ہو گئی تھی ساکنہ میں. تو یہاں پر کیا ہے؟ را کے نیچے ڈبل زیر ہے. ڈبل زیر بھی کس میں ہوگی؟ جب ہم سٹاپ کریں گے سمبل آف آیا کی وجہ سے سٹاپ کریں گے تو یہ جو را ہوگی یہ ساکن ہو جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ الف شہر، الف شہر. آیت کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تا زبر تا، نون ز زبر نز تنز، ز زبر ز تنز. ز جو ہے اس کو آپ کو سختی سے پڑھنا ہوتا ہے. تنز. لام لام پیش لل، تنزل. میم زبر ما، تنزل الما. لام اسٹینڈنگ زبر لا، لام کے اوپر اسٹینڈنگ زبر بھی ہے اور یہ والا مد کا سائن ہے. یہ ڈفرینٹ مد کا سائن ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس جو مد کے سائن ہم نے دیکھے ہیں. جیسے یہاں پر یہ سائن، یہ جو 2 سائن تھے یہ مد منفصل کے سملر سائن ہیں اور ان کا رول دیکھ لیا. وما ادرا، وما کے بعد ایک ادرا کا لفظ شروع ہوا، انا کے بعد انزلنا کا ورڈ شروع ہوا. لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، ملائکتو یعنی اینجلز کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتوں کا. تو یہاں پر ایک کمپلیٹ ورڈ ہے ملائکہ. کمپلیٹ ورڈ میں ہی ایک مد کا سائن آ گیا اور وہ مد کا سائن بھی ڈفرینٹ ہے ان مد کے سائن سے، ان والے مد کے سائن سے وہ مد کا سائن ڈفرینٹ ہے. اور اسی ورڈ میں جو نیکسٹ حرف ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ لیٹر ہے. جیسے کہ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ آ گیا، اسی کے ساتھ حمزہ آ گیا، بٹ وہ ڈفرینٹ کلمہ، ڈفرینٹ ورڈ، ڈفرینٹ
لفظ نہیں ہے، اسی ایک کلمے کے اندر ہی یہ چیز آ گئی، لیٹر کے بعد لیٹر دوسرا آ گیا، مد کے لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر ہی حمزہ آ گیا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا یہی مد ہوگی؟ نہیں، ایسی مد نہیں ہوگی، یہ مد منفصل تھی اور یہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی۔ متصل کا مطلب ہی عربک میں ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اب یہاں پر مد کے بعد جو حمزہ ہے اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اٹس کالڈ مد متصل، سائن بھی ڈفرینٹ ہے، اور بس کھینچنا کتنا ہے، ہمیں کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا مد منفصل کو کھینچنا ہے، یعنی ہمیں کتنا we should have to stretch up to 4 or 5 حرکت۔ ملا حمزہ زیر ای، ملائی، کاف زبر کا، ملائکہ، تا پیش تو، ملائکۃ، تنزل الملائکۃ، واؤ رو زبر ور، رو واؤ پیش رو، ورو، اب یہاں پر کیا ہے؟ ورو، را کو پر پڑھنا ہے بیکاز را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر زبر اور پیش جب بھی ہوگا را کو پر پڑھیں گے۔ باریک کس صورت میں پڑھنا تھا؟ اس صورت میں، را کے نیچے ڈبل زیر، را کے نیچے زیر، ان صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس صورت میں را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ والروح پیش ہو، والروح، تنزل الملائكة والروح، ha, this ha comes from the middle part of the throat, sound is hu. Fa ya zir fi، ha alif زبر ha، فيها، تنزل الملائكة والروح فيها، با زیر بی، حمزہ ذال کسرہ زیر اذ، بِإِذْ، نون زیر نی، بِإِذْنِ، ذا جو ہے نرم لیٹر ہے، سافٹ لیٹر ہے، اس لیے سافٹلی پروناؤنس کریں گے، بِإِذْنِ، رو با زبر رب، با زیر بی، غبی، ہا میم زیر ہم، غبہم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، میم نون زیر من، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، من کلی، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اخفا کیوں کریں گے؟ اخفا اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے سیکنڈ ورڈ میں انزلناہ میں کیا تھا، نون ساکن کے بعد زا اخفا لیٹر تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کاف جو ہے اخفا لیٹر ہے، تو ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ من کلی، حمزہ میم زبر ام، رو ڈبل زیر رن، ام رن، من کل امرن، اب یہاں پر کیا ہے؟ سمبل آف آئی کے اوپر یہ 3 ڈاٹ ہیں، یہ 3 ڈاٹ جو ہیں جب بھی آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کلمہ یہ کچھ ہی ورڈ کے بعد اگین آپ کو یہ 3 ڈاٹ نظر آئیں گے۔ اس کا یہی ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ ان 3 ڈاٹ میں سے کسی ایک کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کو سٹاپ کرنا ہے، اور ایک کے اوپر سٹاپ نہیں کرنا۔ اٹ ڈپینڈس آن یو، یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کس کے اوپر سٹاپ کریں۔ اگر میں چاہوں تو میں پہلے پہ سٹاپ کر سکتی ہوں، پھر مجھے دوسرے پہ سٹاپ نہیں کرنا ہوگا، اور اگر میں چاہوں فرسٹ میں سٹاپ نہیں کروں گی اور سیکنڈ پہ میں سٹاپ کرنا مسٹ ہو جائے گا میرے لیے۔ مطلب آپ کو کسی ایک کو کوئی ایک چوز کر لینا جس پہ آپ سٹاپ کریں، اور کسی ایک پہ آپ کو سٹاپ نہیں کرنا۔ من کل امر، سیل زبر سا، لا اسٹینڈنگ زبر لا، سلا، اب یہاں پر میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میں فرسٹ پہ سٹاپ نہیں کروں گی۔ من کل امر سلام، میم ڈبل پیش من، سلام، بٹ یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہاں پر یہ 3 ڈاٹ جو ہیں ان میں سے کیا تھا؟ رول کیا تھا؟ کسی ایک پہ سٹاپ کرنا ہے۔ میں نے فرسٹ پہ سٹاپ نہیں کیا تو میرے کے لیے مسٹ ہو گیا سیکنڈ پہ سٹاپ کرنا۔ تو یہ جو میم کے اوپر 2 پیش ہے یہ کس میں چینج ہو جائیں گے؟ اس سٹاپ کی وجہ سے جب میں سٹاپ کروں گی تو یہ ساکن ہو جائے گا، اٹ بیکمس اے سلام، میم ساکن ہو جائے گا، کیا بن جائے گا؟ سلام۔ من کل امر سلام، یہاں پر اخفا کروں گی، تنوین کے بعد اخفا لیٹر، نون ساکن کے بعد اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا لیٹر آ جائے گا، وہاں ہم اخفا کریں گے۔ ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا، ہا تا زبر حت، تا اسٹینڈنگ زبر تا، حتی،
ہی حتی می تھو زبر ما تھو، ما تھو، ایک تو تھو جو ہے مستعلی لیٹر ہے، بولڈ لیٹر ہے، تھکر ٹون میں پڑھیں گے. سیکنڈ تو جو ہے کلکلا لیٹر ہے، کلکلا بھی کریں گے. تو ساؤنڈ کیسے بن جائے گا؟ ما تھو، ما تھو، ما تھو. لام زبر لا، ما تھو لا. عین لام زیر عل، ما تھو لا عل. فا جیم زبر فج، ما تھو لا عل فج. رو زیر ری، ما طلع الفجر. اگین یہاں پر صورت ختم ہو رہی ہے اور سمبل آف آیا آ گیا ہے، تو ہم نے جب یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، سٹاپ کی وجہ سے جو را ساکن تھی کس میں چینج ہو رہی ہے؟ وہ ساکن را جو جس کے نیچے زیر ہے وہ کس میں چینج ہو رہی ہے؟ را ساکن ہو جائے گی. جیسے کہ یہاں پر قدر میں ہوئی، اوپر قدر میں ہوئی اور نیچے شہر میں ہوئی، تو یہیں پر را بھی ساکن ہو جائے گی. کہ یہ کیا بن جائے گا؟ ہی حتی مطلع الفجر. آئیے کمپلیٹ صورت پڑھ لیتے ہیں. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. میں امید کرتی ہوں آپ نے اس صورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا اور اس کے جتنے بھی رولز تھے وہ سب سیکھ لیے ہوں گے. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.